بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ الحمدللہ، آج ہم سلسلہ صرف کے اندر آج امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ بیان کریں گے، اور اس کے اندر امر کا بیان ہے، اور امر کے بیان کو میں نے یہ لکھ دیا ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے اندر میں نے الگ الگ کر کے 3 حصے بنائے ہیں، 3 سیغے ادھر لکھے ہیں، 3 یہاں پر لکھے ہیں، اور 3 میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں، مضارع کے 14 سیغے ہوتے ہیں، 6 سیغے حاضر کے، 6 غائب کے، 2 متکلم کے۔ تو حاضر کے سیغے حاضر سے بنتے ہیں، اور غائب کے سیغے غائب سے بنتے ہیں، متکلم کے سیغے متکلم سے بنتے ہیں۔ یہ قاعدہ ضابطہ کتاب کے اندر موجود ہے باقاعدہ طور پر، لیکن یہ ایک طریقہ کار جو سمجھانے کا میں آپ کو آسان انداز کے اندر بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارا اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امر حاضر کے اندر حاضر کے سیغے کو مضارع حاضر سے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ اضرب، اس کو تضرب سے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 سیغے میں نے یہاں لکھے ہیں، 3 سیغے یہاں پر لکھے ہیں، اور 3 سیغے میں نے یہاں پر لکھے ہیں۔ تو ان کے اندر سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے، سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع کو آپ حذف کر دیں۔ علامت مضارع میں جتنے بھی سیغے آتے ہیں امر کے اندر، سب میں علامت مضارع کو حذف کیا جاتا ہے۔ اگر علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں گے، اگر اس کا فا کلمہ متحرک ہے، بس اور کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا، آخر کو ساکن کر دیں، جیسے تاعیدو سے عید، تادعو سے دع۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں تاعیدو علامت مضارع میں تا کو حذف کر دیا، اور آخر میں جو ہے فا کلمہ وہ آخر میں آخری حرف علت نہیں ہے، تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا، تو یہ تاعیدو سے عید بن گیا، تادعو سے دع۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے، اگر آخر میں حرف علت ہوگا تو حرف علت کو سرے سے گرا دیں گے، جیسے اس کی ایک میں نے مثال دی ہے، تقی سے قی۔ یہاں پر ہم نے پہلے علامت مضارع کو حذف کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تو بچ رہا تھا قی، تو آخر میں حرف علت یا ہے، تو ہم نے اس کو حذف کر دیا، وہ بن گیا قی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ اگر اس کے بعد والا حرف متحرک ہے تو ہمیں شروع میں حمزہ وصل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ وصلی تب لایا جاتا ہے جب کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، بلا وجہ حمزہ وصلی نہیں لایا جاتا۔ تو بس آخر میں یہ کرنا ہے کہ آخر کو ساکن کر دیں گے، اور جہاں پر آخر میں حرف علت ہوگا تو اس حرف علت کو بھی ہم سرے سے گرا دیں گے، جیسے تقی سے قی، اور تاعد سے عید، تادعو سے دع۔ اب دوسرے حصے پر آتے ہیں، یہ دوسرا اسٹیپ ہے ہمارا۔ اس کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اس کے اندر بھی میں نے 3 سیغے لکھا ہے، جیسے تضرب، تنصر، تعلم۔ اس کے اندر سب سے پہلے جب ہم علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، تا، اس کے بعد جو ہے ضاد ہے، نون ہے، عین ہے، یہ تینوں اپنی جگہ پر ساکن ہیں، اور ابتدا بھی ساکن چونکہ محال ہوتی ہے، اس وجہ سے شروع میں حمزہ وصلی لاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے حمزہ وصلی لگایا، اب حمزہ وصلی کے اندر حمزہ وصلی جو ہوتا ہے اس پر کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس کو اعراب دینا پڑتا ہے۔ اب شروع میں ہم نے حمزہ تو لگا دیا، اب حمزہ وصلی کو اعراب دینے کے لیے اس کا بھی ایک قاعدہ ضابطہ ہے، اور وہ قاعدہ ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع کے عین کلمے کو دیکھیں۔ اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کا جو حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ مکسور آتا ہے۔ جیسے تضرب، یہاں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں زیر دے دی، یہاں لام کے اوپر زبر ہے تو یہاں بھی زیر، یعنی زبر کی صورت میں بھی زیر آئے گا، زیر کی صورت میں بھی زیر آئے گا، اور اگر اس کے عین کلمے کے اوپر پیش آئے تو حمزہ وصلی کو بھی پیش دینا پڑتا ہے۔ تو انصر، تنصر سے انصر، پہلا قاعدہ ضابطہ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حمزہ وصلی اس کا کوئی ذاتی اعراب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اعراب دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے عین کلمہ کو دیکھا جائے، عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو، دونوں صورتوں میں حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے، اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو حمزہ وصلی بھی مضموم ہوگا۔ اب جب یہ ہم نے حمزہ وصل لگا دیا تو اس کے بعد طریقہ کاری ہے کہ آخر کے آخر شرط یہ ہے کہ حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت نہیں ہوگا تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ اب چونکہ با، را اور میم
یہ تینوں حروف علت نہیں ہیں، حروف علت جو ہے وہ تین ہیں، وہ الف یا، ان تینوں میں سے نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اپنے مقام پر وہاں پر ہی ساکن کر دیا، تو تضرب سے اضرب، تنصر سے انصر، تعلم سے اعلم بن گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، ترمی، تخشا، تدعو، یہاں بھی علامت مضارع کو حذف کر دیا۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد حمزہ وصلی تو اسی قاعدے قانون کے مطابق لانا پڑے گا۔ حمزہ وصلی لیا ہے، میں نے یہاں اس کو الگ لکھ دیا، ترمی سے ہم نے علامت مضارع کو حذف کیا تو یہ بن گیا ارمی، اور حمزہ وصلی لیا ہے تو اس کو میم کی مناسبت سے ہم نے کسرہ دے دیا، اور تخشا سے اخشا، شین کی مناسبت سے ہم نے یہاں کسرہ دے دیا، اور تدعو سے ادعو، عین کی مناسبت سے، عین کے اوپر ضمہ ہے، عین کلمہ کے اوپر، تو یہاں بھی ہم نے ضمہ دے دیا۔ اور چونکہ اب ہم نے اس کو ساکن کرنا تھا، ساکن کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اگر اس کے آخر میں حرف علت ہوگا تو حرف علت کو سرے سے گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا ارمی سے ارمے، اخشا سے اخشا، ادعو سے ادعو۔ تو بالکل آسان ہے، سمپل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اجمالی طور پر دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کام ہم نے یہ کرنا ہوگا، جب بھی ہمیں امر بنانا ہو تو امر کے اندر ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ شروع کے اندر جو علامت مضارع اس کو حذف کر دیں۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اگر بعد والا کلمہ جو ہے جیسے عین ہے، فا کلمہ اگر متحرک ہے تو ہمیں حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آخر میں ساکن کر دو، لیکن شرط یہ ہے وہاں پر حرف علت نہ ہو۔ اگر حرف علت ہوگا تو پھر ہم اس کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ اس کو سرے سے گرا دیں گے، جیسے تقی سے قی۔ اور دوسرے نمبر پر پھر ہم دوبارہ آتے ہیں، جب ہم یہاں علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ فا کلمہ تینوں مثالوں کے اندر ساکن ہے، تینوں صیغوں کے اندر فا کلمہ ساکن ہے، تو جب شروع میں کلمہ ساکن آتا ہے تو اس کے لیے ہمیں حمزہ وصلی لگانا پڑتا ہے۔ جب ہم حمزہ وصلی لگائیں گے تو حمزہ وصلی اس کا ذاتی کوئی اعراب نہیں ہوتا، نہ اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حمزہ وصلی کے اوپر اعراب لگانے کے لیے اس صیغے کے عین کلمہ کو دیکھنا پڑے گا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں ان دونوں کو یہاں ساتھ لکھتا، غلطی سے میں نے اس کو نیچے لکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ صیغہ اور یہ دونوں برابر ہیں، یعنی اس کا عین کلمہ مکسور ہے، اس کا عین کلمہ مفتوح ہے۔ عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح، دونوں صورتوں کے اندر حمزہ وصلی مکسور آتا ہے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم آتا ہے۔ اب ہم نے حمزہ وصلی کو اعراب دینے کے بعد آخر میں دیکھا حرف علت نہیں تھا تو بس ہم نے اس کو سرے سے ساکن کر دیا، تو تضرب سے اضرب، تنصر سے انصر، تعلم سے علم بن گیا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد فا کلمہ اگر ساکن ہے تو شروع میں لازمی بات ہے، ابتدا بھی ساکن محال ہونے کی وجہ سے شروع میں حمزہ وصلی لگانا پڑتا ہے۔ اگر ہم شروع میں حمزہ وصلی لگا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے حمزہ وصلی کے اوپر اعراب دینا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے عین کلمہ کو یہاں کسرہ تو یہاں بھی کسرہ، یہاں فتح تو یہاں بھی کسرہ، یہاں ضمہ تو یہاں ضمہ دے دیا۔ اب یہاں آخر میں اعراب دینا تھا، اب اعراب کیا جاری ہوگا؟ تو یہاں پر تو ہم نے ساکن کر دیا، جیسے میں نے یہاں بتایا، اگر حرف علت نہیں ہوگا تو ساکن کریں گے، حرف علت ہوگا تو اس کو گرا دیں گے۔ یہاں بھی وہی قاعدہ ضابطہ ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہوگا تو ساکن کریں گے، اور جہاں آخر میں حرف علت ہوگا تو اس کو گرا دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارے امر حاضر کا ایک جو قاعدہ ضابطہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہی غیب کا صیغہ جو ہے وہ غیب سے بنے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں امر حاضر مجہور یا امر غیب معروف و مجہور بنائیں تو لام امر مکسورہ اس کے اول ملا کر آخر میں جزم لائیں، جبکہ آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اگر آخر میں حرف علت ہوگا تو گر جائے گا، جیسے لیدعو، لیرمی، لیخشا۔ اور نون تاکید جیسے مضارع میں آتا ہے، امر کے بھی سب صیغوں میں آتا ہے، اور امر میں نون اعرابی بھی گر جاتا ہے جس طرح کہ مضارع کے اندر گر جاتا ہے، اور مضارع کے اندر جو نون ضمیر کا ہوتا ہے جس طرح وہاں وہ نہیں گرتا تو اس طریقے سے یہاں پر بھی وہ نہیں گرے گا۔ بقیہ طریقہ کار غیب کے سی ہوگا اسی طریقے سے ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، لہٰذا حاضر حاضر سے بنیں گے، غیب غیب سے، اور متکلم متکلم سے۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے امر کی گردانیں ہیں، اس کا ایک ایک صیغہ ایک ایک ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی گردانیں چونکہ موجود ہیں اور ترجمہ بھی موجود ہے۔ گردان امر حاضر معروف، افعل، کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، گردان امر حاضر معروف۔ اور لتفعل چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد زمان حال میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، گردان امر حاضر مجہول۔ اس کی پوری گردان آپ نے دیکھنی ہے، باقی آگے ساری گردانیں بھی اور اس کا ترجمہ عربی کے اندر اور اردو کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس میں میرے خیال سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ اس کے بعد نہیں کا سبق پڑھیں گے۔